بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تقلید کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے اقوال کو حضرت مولانا عبید اللہ صدی صاحب نے نقل کیا۔ چونکہ افراد و تفرید اس مسئلے میں لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، ان دونوں بزرگوں کے کہنے کا جو حاصل ہے یہ مکمل شروط کے ساتھ اور مکمل اپنی کیفیات کے ساتھ لوگوں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ غیر مقلدین حضرات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک جملہ نقل کر دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عبارت نقل کر دیتے ہیں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا، اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا جو کہنا ہے اس کو دونوں طبقے، وہ علماء اور وہ حضرات جو فقہی بصیرت رکھتے ہیں لیکن جمود کا شکار ہے، کتاب و سنت میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور علوم شرعیہ کے اندر مہارت حاصل کرنے میں تھوڑی کچھ کمی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑی سستی کہا جائے، ایسے علماء کرام کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں گہری بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی جتنی بھی بس میں اپنا ہو کتاب و سنت کا مطالعہ، فقہاء کرام کی عبارتوں کو، قواعد فقہیہ کو، اصول کو، مقاصد شریعت، ان تمام کو ملحوظ رکھ کر نئے پیش آمدہ مسائل میں آپ آگے بڑھیے۔ جیسے فقہی سیمیناروں میں تجاویزات ہوتی ہے، فقہی سیمیناروں میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کچھ مسائل وہ ہے جن کا تعلق دوسرے حضرات سے بھی ہوتا ہے، اکیلے مفتی حضرات اس کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں ان کی اصطلاحات، ان کی صورت مسئلہ اور یہ کیوں آئے ہیں، ان سے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق من وجہ ان حضرات سے بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے مفتی اور مجتہد کو ان کو جاننا ضروری ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح مسائل شرعیہ کو حل کیا، عصر حاضر میں فقہ البیوع کے ذریعے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے عصر حاضر کے بالکل نئے پیش آمدہ مسائل جس میں ہمارے لیے بڑی پریشانی لاحق ہوتی، نفس مسئلہ سمجھنا، ان اصطلاحات کو جاننا، اور پھر یہ بیوعات کس طریقے سے کرتے ہیں، سوال بھی اگر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں سائل تو وہ تو اس لائن کا ماہر ہے، برسوں سے تجربہ ہے تجارت کا، وہ ہمارے سامنے جب چیز پیش کرتا ہے تو وہ اپنے انداز میں کرتا ہے، اور ہم اپنے قدوری ہدایہ وغیرہ کی جو ترتیب ہے مسائل کی، اس ترتیب کے اعتبار سے ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا مستفتی کوئی مسئلہ صرف کتاب البیوع کا ہے، بیع کی شرطوں کا لحاظ، اجارے کا مسئلہ ہے، اس کی تمیز نہیں کرتا ہے، وہ کاروبار میں جو شکلیں ہیں اس کو آپ کے سامنے سوال میں پیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کا سوال اور بار بار پڑھنا ہوگا، اور یا سامنے ہے تو اس سے وہ چیز پوچھی جائے جو آپ کو گجلک ہو۔ کاروبار کی جو شکل وہ پوچھ رہا ہے اس کے اندر اجارہ ہے، ضمانت ہے، کفالت ہے، وکالت ہے، مختلف چیزیں عصر حاضر کی جمع ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام نے ہر ایک باب کے تحت الگ الگ مسائل ذکر کیے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ شرطیں ہیں۔ حضرت مولانا نے بے استثناء اور بے سلم دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ذکر کیا، یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ عصر حاضر کے اندر بے سلم کے عنوان سے بیعات ہوتی ہے اور وہ بے سلم نہیں ہوتی، استثناء کے عنوان سے ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتی ہے، اجارہ ہوتا ہے یا قرضہ ہوتا ہے، اس میں بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں، ضمانت، کفالت، حوالہ وغیرہ کی آ جاتی ہے، تو اور اس طرح کی کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ مجتہدین یا اس وقت کے جو مجتہدین ہیں جن کو اللہ پاک نے کتاب و سنت میں بصیرت دی ہے، وہ حضرات ذرا اس میں آگے بڑھے اور امت کے سامنے جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں غور و فکر کرے اور بڑی تندہی اور بصیرت کے ساتھ اس مسئلے میں آگے بڑھیں۔ یہ دونوں بزرگوں کا اپنے اپنے زمانے کے اہل علم کو یہ کہنا ہے۔ اور جیسے کل میں نے آپ کو تاریخی اعتبار سے بتلایا کہ ایک طرف فقہی جمود بھی تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو مرد مقلدی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہا گیا، اور اسی طریقے سے اس وقت کی فقہی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل وہاں مفقود ہے، اگرچہ کتاب و سنت کے دلائل معلوم ہونے کے بعد ہی آدمی فقہ و فتاویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک مستفتی جب پوچھتا ہے یا ایک مجتہد جب اپنی کتاب مرتب کرتا ہے تو فقہی جزیات کے ساتھ ساتھ وہ کتاب و سنت کی بصیرت کو بھی اپنی پیش کریں، اور کتاب و سنت کی جو آیات ہے اس کی تفاسیر میں علماء نے جو لکھا، احادیث ہے ان کی تشریح میں محدثین نے جو لکھا،
ان دونوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد ایک مفتی اور ایک مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو اپنی فقہی بصیرت کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی گہری بصیرت، اس کے علوم کو، اس کے تقویٰ کو اور عوام الناس کی ضروریات کو اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل میں القاء کر کے اس کے لیے صحیح منہج اس کے سامنے پیش ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خود شاہ ولی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اتنا وفور علم ہونے کے باوجود اور اتنی گہری بصیرت شریعت کی اور تقوی اور طہارت اور تزکیہ نفس میں اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہونے کے باوجود آپ جب کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا تھا تو جنگلوں میں چلے جاتے تھے، باہر کھیت میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر دعا کرتے تھے، ابراہیم کے رب اور اس طرح کے کلمات بولتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پیش آمدہ مسئلے میں دعا کرتے ہوئے مسئلے کا حل مانگتے تھے. اب یہ آج کل ہمارے درمیان اس چیز کا تصور ہی نہیں ہو رہا ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل کے لیے ہم بارگاہ رب العزت میں بھی مانگے کہ باری تعالیٰ اپنی کوشش کے مطابق ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کتاب و سنت کا کے علوم کے اندر ہم نے جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس کے مطابق ہم اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شرح صدر نہیں ہو رہا ہے. مسئلہ بالکل نیا ہے. آپ ہمارے دل میں ڈال دیجئے جب قرآن کریم الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے تکمیل کے ساتھ دین آیا ہے ہمارے پاس تو یقیناً اس کا حل ملے گا، لیکن اس کے لیے جو محنتیں کرنی پڑتی ہے اسی میں سے ایک محنت دعائیں بھی ہے. محض دعائیں بھی نہیں لیکن دعائیں بھی ہے، دعا ہی نہیں ہے دعائیں بھی ہے. اس لیے اس کی طرف بھی مفتی کی توجہ ہو، کتاب و سنت کی بصیرت کی طرف بھی ہو. خیر، حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر فرماتے ہیں وقال تقلید العالم حیث یجوز فهو بمنزلۃ اتباع الادلۃ المتغلبۃ علی الظن كخبر الواحد والقیاس. یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم کسی مسئلے کے اندر دلائل کے غلبے کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کے اندر جب کسی ایک مجتہد کی بات پر عمل کرتے ہیں تو یہ جو مقلد عالم ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی کتاب و سنت کے نصوص نہیں ہے بلکہ یہ خبر واحد اور قیاس کے درجے میں ہے. خبر واحد اور قیاس لأن المقلد یغلب علی ظنہ اصابۃ العالم المجتہد. جس عالم مجتہد سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اور جن کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، کبھی ہم لوگوں کو ہوتا ہے، ہم سے بڑے جو علماء ہیں عصر حاضر میں موجود جنہوں نے برسوں ان مسائل کے اندر اپنی زندگی لگائی اور لوگوں کی سوال جواب کی بنیاد پر لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف ہوئے، سوال کا منشا بھی لوگوں کا سمجھ گئے اور کیوں ضرورت پیش آئی بار بار آنے سے غور و فکر اس میں بھی ہو. یہ نہیں کہ کسی نے سوال پوچھا فوراً آپ جواب دے دیں. سوال کے پیچھے کیا منشا ہے اس کا یہ بھی جاننا، جیسے آگے معال کے متعلق مقاصد میں آئے گا اور آپ پڑھ بھی چکے سد ذریعہ وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہے. تو اب جب ایک بڑے عالم سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہم ان کے کہے ہوئے کے اوپر اطمینان کر لیتے ہیں تو یہ اطمینان کتاب و سنت والا نہیں ہوتا ہے. یہ اطمینان خبر واحد اور قیاس کے درجے میں، یعنی جس طرح خبر واحد اور قیاس کے اندر ظن غالب کا اعتبار فرمایا گیا اس طریقے سے یہاں پر بھی اس مجتہد سے جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کی اصابت اور اس کی درستگی کے متعلق غالب گمان ہمارا یہ ہو کہ یہ اس مسئلے کے اندر محنت کی ہوئی ہے. غالب گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی محنت صرف کر کے ہوئے جو یقین کی کیفیت کتاب و سنت کی صریح عبارتوں سے ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوگی. یہاں یہ ظن خبر واحد اور جنون کے درجے کی، ظن غالب کے درجے کی جو کیفیتیں ہوتی ہے یہ سمجھی جائے. گویا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں یہ فرماتے ہیں جیسے کل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آ گئی کہ کتاب و سنت کے اندر وہ عبارت نہیں مل رہی ہے. اب یہ جو مفتی اور مجتہد سے ہم پوچھ رہے ہیں یہ اپنے گہرے مطالعے کی روشنی میں جو جواب دیتا ہے کتاب و سنت کا برسوں کا مطالعہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شخص اصابت پر ہوگا. لیکن جیسے ہی پھر ان کی کوئی بات حادث صریحہ کے خلاف ہو گئی تو اس کو چھوڑ دینا ہے. یا تو ان کو روایت نہیں ملی تھی یا ہمیں بھی نہیں ملی تھی اب تک اور اب روایت مل گئی، لیکن یہ مسئلہ روایت کا مل جانا اتنا کافی نہیں ہے. اس محدث کے پاس بھی وہ روایت پہنچی ہوگی، ہم کیوں یہ سمجھیں کہ نہیں پہنچی ہوگی؟ آخر انہوں نے اس روایت کے مقابلے میں دوسری روایتوں کو کیوں ترجیح دی؟ تو وجوہ ترجیحات کی بنیاد پر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے پہلے آپ کو وجوہات ترجیحات بھی پڑھایا گیا. آگے دوسرا قول نقل کرتے ہیں من کان عاجزا عن معرفت حکم اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ و رسول کے حکم کی معرفت سے عاجز ہو وقد اتبع فیہا من ہوا من اہل العلم والدین، اور اس نے پیروی کی اس کے اندر اہل علم اور اہل دین کی، لیکن ولم يتبین له ان قول غیرہ ارجح من قولہ فهو محمود یصاب لا یذم علی ذلک ولا یعاتب.
کوشش کی اور یہ نظر آیا کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس فتوے کے اندر، اس مسئلے کے اندر، اور اس کے سامنے واضح نہیں ہوا کہ اور بھی دوسرا ان سے زیادہ وضاحت والا اور ان سے زیادہ کتاب و سنت سے اقرب کوئی فتویٰ کسی مفتی کا ہے، تو اب اپنی کوشش کے مطابق اس مفتی کے قول پر اعتماد کر لیا تو ثواب بھی ملے گا، اس پر مذمت نہیں کی جائے گی۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اعتدال کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے غیر مقلدین حضرات اس اعتدال کو نہیں سمجھ پائے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو حنبلی المسلک فرما رہے تھے اور آپ تو ائمہ اربعہ میں سے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی حال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ التقلید الذی حرمہ اللہ ورسولہ، وہ تقلید جو کتاب اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ وجدنا آباءنا علی امۃ، یہ ہمارے لیے بھی یہ جملے غیر مقلدین علماء بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وجدنا آباءنا تو آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی تو میاں نذیر حسین کے قول کو نقل کریں گے اپنے زمانے کے جو علماء ہیں، اس لیے کہ نئے مسئلے میں متقدمین کی عبادتیں تو ہو بھی نہیں۔ اب جب یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے تو فقہ النبی المختار کے عنوان سے انہوں نے بھی کتابیں لکھنا شروع کی اور اب اصول فقہ کے بھی قائل ہونے لگے۔ تو بات ایسی ہے کہ جدید مسائل کے اندر اتنا آسان نہیں ہے اس کا حل کرنا، اس کے لیے یہ علوم جو کتاب و سنت کے علاوہ خارجی علوم ہے اور جو معاون ہے کتاب و سنت میں، ان تمام علوم کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ان کے منکر ہیں تو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے ان مسائل کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے تقلید کی حیثیت کو سمجھا جائے، تقلید کا لفظ بول کر مطلق کسی امام کی تقلید سے انکار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا میں کون ایسا ہے جس کو کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی پڑتی ہے؟ بچہ ماں باپ کو سیکھ کر بڑا ہوتا ہے، طالب علم استاد کو سیکھ کر بڑا ہوتا ہے، فن کے ماہرین کو سیکھ کر ہی فن کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹری کی لائن میں MBBS میں 4 سال تو کورس کروایا جاتا ہے، اس میں تھیوریکل اور پریکٹیکل دونوں ہوتا ہے، اور 1 سال مستقل پریکٹیکل کا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے ماتحت۔ یہ ہمارے مفتی حضرات کو بھی جاننا ضروری ہے۔ افتاء کا کورس 1 سال میں کیا اور اس طرح کا کیا جیسا اس وقت ہے، سامنے ہوتے ہیں تب بھی لوگ سوتے ہیں، تو ابھی معلوم نہیں کس طریقے سے سنیں گے آپ۔ اس طرح کے حضرات ہے، تو یقینی بات ہے کہ 1 سال کے اس افتاء کے اندر آپ بغیر کسی ماہر مفتی کے تجربے کے 1 سال سے ہی فتوے دینے شروع کر دو، یقیناً بہت ساری چیزیں آپ سے مخفی ہوگی، بہت سارے احوال آپ سے مخفی ہوں گے۔ اس لیے ایک دم سے نہ ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ برسوں رہے اور اس کے بعد الگ سے آپ نے اپنی درسگاہ قائم کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دھوبی کے مسئلے میں پہنچایا کسی کو سوال کرنے کے لیے، کہا کہ اگر وہ یہ کہے تو کہنا کہ یہ نہیں ہے، یہ کہے تو کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مخمصے علمیہ میں اس نے ڈال دیا۔ جواب دیا تو کہا نہیں، پھر دوسرا جواب دیا تو یہ بھی کہا کہ نہیں۔ تو امام ابو یوسف دوڑتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دھوبی کے مسئلے نے تم کو یہاں پہنچایا ہے۔ خیر یہ تو پہنچ بھی گئے، آج کل کے تو علماء اپنی ناک نیچی نہ ہو اس کے لیے پہنچتے بھی نہیں، اساتذہ یا دوسرے اہل علم کے پاس۔ اساتذہ کے پاس پہنچنا مشکل ہے تو دوسرے اہل علم کو اپنا استاد بنائے، یہ تو تھوڑا دور کا رہتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے۔ خیر میں تو یہاں گفتگو کر رہا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں کہ وہ تقلید جو اللہ اور رسول نے حرام فرمائی وہ یہ ہے کہ غیر رسول کی پیروی کی جائے ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب کون ایسا ہوگا جو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس کو روایت معلوم ہو، اس کے باوجود اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات کہے؟ ایسا تو ہوگا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو ایسوں کی تقلید جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّ التَّقْلِيدَ الْمُحَرَّمَ بِالنَّصِ وَالْإِجْمَاعِ، وہ تقلید جس کو نص اور اجماع کے ذریعے حرام کیا گیا وہ تقلید ہے جو مکہ کے مشرکین کرتے تھے۔ اللہ و رسول کے قول سے معارضہ ہو رہا ہو، بما یخالف ذلک، جو ان کے خلاف کائنا من کان۔ اب یہ خلاف کرنے والا کبھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اتفاقاً کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یا کبھی کسی کی نسبت بہت بڑی لوگوں کی نظروں میں ہوتی ہے، اب وہ کتاب و سنت کے خلاف بولے تو بھی لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور ان کی تقلید کے اندر لگے رہتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس طرح کے احوال دیکھے، اس لیے انہوں نے اعتدال کی تعلیم دینے کے لیے اس پہلو سے گفتگو کی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی کتاب المسودہ میں اور اس کے علاوہ جو آپ کی فتاوی ہے، ان فتاوی میں مجموعی طور پر آپ نے ساری باتیں ذکر کی ہے۔ کچھ باتیں آپ نے ذکر کی، ان کی کچھ باتوں کو لے لیا جائے جن میں آپ نے تقلید کی، اس طرح قرآن تقلید سے اور کتاب و سنت کے خلاف جاہل صوفیوں کی اور اس طرح کے لوگوں کو بڑا بزرگ بنا دیا جائے یا بڑا مفتی کے عنوان سے ان کو پیش کیا جائے اور کتاب و سنت سے ان کو کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔
کسی فن کے ہوتے ہیں اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. ذاکر نائک صاحب اور وحید الدین خان صاحب مودودی صاحب کی مثال آپ کو دے چکا ہوں. اس طرح عصر حاضر میں ایسے بہت سارے دانشور حضرات ہیں جنہوں نے اس طرح فتوے دینے شروع کر دیے. پوچھا جائے کچھ اور جواب دیتے ہیں اور عجیب و غریب انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو کتاب، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ کی شرائط، آداب، اصول اور اس کے جو متعلقات علوم و فنون ہے ان سب سے بصیرت نہیں ہوتی، تو اب ان کا فتویٰ ہوتا ہے. شاہ ولی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بنیاد سے فرمان ہے کہ کائنم من کان، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. کائنم من کان کو صرف نہیں دیکھنا ہے، بما یخالف ہو اس کو دیکھنا ہے. کبھی کبھار کسی بڑے عالم اور بڑے بزرگ سے بھی کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جایا جائے اور کسی طریقے سے ان کو نیچا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں کائنم من کان سے ابن تیمیہ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں. وقال امام الطحاوی، جیسے انہوں نے فرمایا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقلید کے سلسلے میں کئی گفتگو کی ہے. اسی میں انہوں نے ابن حزم کے قول کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بہت سی باتیں حضرت مولانا نے بھی یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے. اور ابن حزم کی حرمت کی، جو تقلید کی حرمت کے قائل تھے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہو اور صرف اسے حلال و حرام سمجھتا ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام کر دیا، لیکن نہ اسے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ اس کا یہ علم کہ کلام نبی سے استنباط کا طریقہ کیا ہے، اس بنا پر وہ کسی عالم راشد کی یہ سمجھ کر پیروی کرتا ہے. چنانچہ یہی ہوتا ہے عموماً جو ہمارے غیر مقلدین العوام کل انام ہے، یہ دو چار مسئلوں کو گجراتی اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں، وہی رفع یدین والے مسائل اور اس طرح کی جو مشہور مسائل ہے، اس کے علاوہ پورا دین نہیں جانتے، اصطلاحات فقہا کی، محدثین کی نہیں جانتے ہیں. اس جاہل کو آپ کیا کہو؟ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف کا کیا معنی؟ انہوں نے گجراتی ترجمہ کیا ضعیف کا معنی کمزور. میں نے کہا یہی کمزوری ہے آپ کے علم کی، یہی آپ کے علم کا ذوق ہے. محدثین کی اصطلاح میں ضعیف کی بہت ساری اقسام ہے اور وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے جن علوم کا ابتدائی جاننا ضروری ہے وہ ابتدائی علوم آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ اصطلاحات آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے 2 سال مدرسے میں آؤ، نحو صرف پڑھو اور پھر اس کے بعد اصول فقہ، اصول حدیث کے علوم سے ماہر ہو اور پھر اس کے بعد آپ گفتگو کرو. تو مناظرہ باب مفاعلہ سے ہوتا ہے اور یہ طرفین کی برابری کو چاہتا ہے، تو دونوں برابر ہو تبھی تو فتویٰ، دونوں کی گفتگو ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ آتا ہے جاہل غیر مقلد عامی آدمی اور ہمارے علماء ان سے بحث کرتے ہیں. حضرت مولانا شمس الدین صاحب تھے، جامعہ حسینیہ کے اندر پٹھان تھے، تو شمس الدین بتا کہتے ہیں ان کو، اور ماشاءاللہ ملفوظات بھی ہوتے تھے ان کے. انہوں نے شرع عقائد کی شرح بھی لکھی ہے اور بھی دوسری کئی کتابیں آپ کی آ رہی ہے جامعہ حسینیہ سے راندیب سے. تو ایک صاحب آئے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، پوچھا کہ کیا پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں. وہی جاہل تھا، اتنا جانتا نہیں تھا. آپ نے فرمایا بندہ عالم تو جاہل. مناظرہ باب مفاعلہ سے ہے، اس میں طرفین کا برابر ہونا ضروری ہے. میرے برابر علم لے کر آ تو پھر اس کے بعد میں تجھ سے مناظرہ کروں گا. اس لیے ہمارے علماء کو عوام الناس کی اس طرح کی بھیڑ آئے تو ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ کو جس نے یہ دلیلیں سکھلائی آپ کو تو اتنی ہی معلوم ہے، جب میں آپ کو اس سے زیادہ پوچھوں گا تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، پھر آپ کو جانا پڑے گا اپنے اس عالم کے پاس. تو بہتر یہ ہے کہ میں بھی عالم، وہ بھی عالم، آپ ان کو لے کر آؤ میرے پاس یہ سوال لے کر، تاکہ اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ کے عالم آپ کو سمجھائے. اس انداز میں ان کو بلا کر اس طرح کہا جائے. خیر، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کو حرام فرمایا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کی بات کو وضاحت سے پیش کیا کہ ابن حزم کی بات مجمل ہے، یا ابن حزم اگر سمجھے ہیں تو مجمل سمجھے ہیں. اس لیے ان کی حرمت کی تقلید کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ جو شخص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہو اور صرف اسے حلال و حرام سمجھتا ہے، اللہ اور رسول نے جو چیزیں حرام کی لیکن اسے معلوم نہیں ہے اور نہ اس کا علم کلام نبی سے استنباط کا کیا طریقہ ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اس بنا پر اب وہ جب کسی بڑے عالم راشد کی پیروی کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے، جو وہ فتویٰ دیتا ہے وہ بظاہر درست ہے اور وہ اس گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے، اس طریقے کی بات جب وہ کہہ رہا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لے رہا ہے. گویا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور ان بزرگوں کے جو متبعین علماء ہر زمانے میں رہے، انہوں نے جب جب بھی فتوی دیے
تو اپنی رائے کے اوپر انہوں نے نہیں دیے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، فقہا کے استنباطات اور فقہا کے قواعد و مقاصد کو دیکھنے کی روشنی میں انہوں نے فتوے دیے، لیکن جب بھی وہ اپنی قائم کردہ رائے کے خلاف دیکھتا ہے تو کسی جدال اور اصرار کے بغیر فوراً اس کی تقلید ترک کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کی تقلید کا کوئی شخص انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا اس فتوے کے اندر کتاب و سنت سے استدلال نہیں ہے تو پھر ان عالم کی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو مانا ہے عالم راشد کا لفظ جو شاہ ولی اللہ نے استعمال کیا، تو عمومی طور پر ان کی دلیلیں اتنی لچر نہیں ہوتی، یہ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو دو چار باتیں جان کر ادھر ادھر سے فتویٰ دے دیتے ہیں، یعنی جو فتوے کے اہل نہیں ہوتے ہیں، دنیاوی علوم والے ہوتے ہیں، یا اہل علم کا دعویٰ کیا لیکن کتاب و سنت کی گہری علم اور بصیرت ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا۔ لیکن عموماً ہم جن علماء اور جن بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں، جن جن مسائل میں بھی، جزیات میں بھی، کلیات میں بھی، وہ حضرات کے جنہوں نے زندگیاں کتاب و سنت کے لیے کھپائی، اور بہت سارے جن کی مسائل شرعیہ کتاب و سنت ہی سے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں اگر دلیل کچھ کمزور ہے تو یہ ہم نے وہ دلیل دوسری کتابوں سے پڑھی ہے، خود وہ صاحب فن جو تھے اور وہ جو صاحب مذہب تھے ان کا علم ہم تک نہیں آیا۔ یقینی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہوگی، لیکن کبھی کبھار کسی مسئلے میں ایسا ہو بھی جاتا ہے، جیسا ائمہ اربعہ کے مسائل کے اندر علماء جب اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے جب ایک کتاب لکھی شرعی قوانین کے سلسلے کی تو وہ تو خود اس لائن کے تھے، اور اس سے پہلے ایک اور صاحب سے وہ وابستہ تھے جو دین اور شریعت کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے جنرل ایوب خان کو نبوت کا درجہ دے دیا تھا، اس قسم کے فضل الرحمان صاحب اور اس قسم کے، تو ایسی کتاب لکھی۔ تو اس موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اطمینان ہوا، اس کے بعد ان کی کتابوں پر جب انہوں نے حضرت مولانا مفتی ولی حسن توقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باقاعدہ علم حاصل کیا اور اس کے بعد آگے بڑھے، تو پھر علامہ بنوری نے بھی ان کی اس کتاب کے اوپر قواعد یہ شرعی قوانین والی جو انہوں نے دفعہ وار کتاب ترتیب کی، تو اس ترتیب کے اندر حضرت بنوری نے بھی مقدمہ لکھا اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا۔ اسی میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو فرمائی کہ ہمارا کام ائمہ کی باتوں کے درمیان محاکمہ کرنے کا نہیں ہے، نقل کرنے کا ہے۔ محاکمہ تو وہ کرے گا جو ان دونوں کے برابر کا ہو، جج ہوگا تو وہ وکیلوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، مفتی قاضی ہوگا تو مفتی سے زیادہ ہی علم اس کا ہونا چاہیے، تبھی تو وہ ججمنٹ دے گا، قضا کا فیصلہ اس کے لیے مفتی سے بھی آگے، نزاکتوں کو وہ جانتا ہوگا۔ خیر، تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر گفتگو کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، ولا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله بلا برهان، کوئی بھی شخص بغیر دلیل کے کسی کی بات اللہ کے رسول کے علاوہ کی نہیں سنے گا۔ وَإِنَّمَا يُتِمُّ فِي مَن لَهُ ضَرْبٌ مِّنَ الْاجْتِهَادِ، ایسے ہی لوگوں کی باتوں کا اعتبار لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ پاک اجتہاد سے ایک حصہ عطا فرماتے ہیں۔ وَفِي مَن ظَهَرَ عَلَيْهِ ظُهُورًا بَيِّنًا خِلَافَ قَوْلِ مَن يُقَلِّدُهُ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ الْمُعْتَبَرَةِ، اور جس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے خلاف قول من يقلده، جس کی تقلید وہ کرتا ہے کسی معتبر ذرائع سے، اس کو پتہ چلا دلائل سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مقابلے میں ان کا قول ضعیف ہے۔ وفی من یکون عامیًا، اسی طریقے سے تو اس کو بھی تقلید کرنی اس لیے کہ اس کو اتنا علم ہی نہیں ہے، اسی طرح عامی ہے۔ ویقلد فقیہا علی اعتقاد عصمتہ واصابتہ قطعا، تقلید حرام ہے۔ ابن حزم نے جو فرمایا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید کب حرام ہے اور کب حرام نہیں ہے۔ اسی حرمت کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بات کے خلاف اس کی بات ہے اور آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے وجوہ معتبرہ سے پتہ چل گیا کہ اس کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص عامی ہے اور وہ کسی فقیہ کی پیروی تو کرتا ہے لیکن اس فقیہ کو معصوم سمجھتا ہے نبی کے درجے میں۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم نہیں سمجھا، محفوظ بھی نہیں سمجھا، ہم نے ان کو یہ سمجھا کہ اصابت کے اوپر وہ ہے خطا کے احتمال کے ساتھ۔ شاہ ائمہ کے سلسلے میں الحق واحد الحق دائر، اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا تھا، تو اس کے لیے بھی تقلید حرام ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی ہوں گے، وعلی عزم عدم ترک قولہ مع ظہور خلافہ، اس کے ایک تو معصوم سمجھا، درستگی پر قطعی سمجھا کہ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تصور کر کے کسی کی پیروی کرے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی تقلید حرام ہوگی۔ یعنی تقلید کب حرام ہے، کن کے لیے، کن موقعوں پر ہے، اس کو فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے یہاں اس قسم کی تقلید تو حرام ہی ہمارے یہاں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وفی من یکون
متعصبا لمذہبی، اپنے مذہب کا متعصب ہے، اس طور پر کہ کسی حنفی کے لیے یہ بھی وہ جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ وہ کسی شافعی سے فتویٰ پوچھے یا اس کی ابتدا کرے کسی مسئلے میں۔ خیر، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا یہ اپنے درجے پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اور اس کو ایک جاہل مطلق لے رہا ہے اپنے کو اس درجے میں سمجھتے ہوئے، یا جو حضرات اس درجے کے ہیں اور انہوں نے ائمہ کی اتباع کی تو وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ بات یہ کہنا میں چاہتا ہوں، آگے جو تلفیق کی بحث آ رہی ہے اور اس پر مستقل ہم نے دوسرے ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کے اصول میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ یہ مسئلہ جو امام ابو حنیفہ کا آپ نقل کرتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلطی پر ہے، اور ثواب یا مالکیہ میں سے کسی کا قول نقل کرے کہ یہ حضرات اس مسئلے کے اندر دلیل کے اوپر ہے۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے حنفی کے لیے اب اس دلیل کے اوپر قطعیت کے اوپر مصر رہنا یہ مناسب ہے۔ کہنے والا کون ہے اور جو سننے والا ہے وہ کون ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اب مثلا ایک جاہل آ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ تم جو ادب میں رفع کے قائل ہو، قرات خلف الامام وغیرہ مسائل، ان مسائل کے اندر وہ ہمارے پاس آئے اور وہ اپنی دلیلیں پیش کرے اور یہ کہے کہ دیکھیے کتاب و سنت یہ کہہ رہی ہے اور آپ کے امام یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارے امام نے ان حدیثوں سے کیا سمجھا وہ ہمارے ائمہ مجتہدین نے پوری تفصیل سے نقل کیا ہے۔ احناف کے یہاں جو محدثین ہے انہوں نے ان حدیثوں کا مقام، ان حدیثوں کے راویوں پر اور ان روایتوں کا کیا مقام ہے اور امام صاحب کن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، یہ پورے مجموعے کو نقل کیا۔ اس لیے اب شاہ صاحب جو فرماتے ہیں وہ ایک اہل علم کو فرمان ہے، اور شاہ صاحب چونکہ ان چیزوں کو شاہ صاحب نے کیا ہے، حاصل یہ نکلا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو یہ کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں کسی آپ نے جن کی تقلید کی ہے ان ائمہ میں سے یا ان کے متبعین ائمہ میں سے مجتہدین میں سے کسی نے کوئی بات نقل کی اور وہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک کے یہاں اس کے برخلاف ہے، آپ اتنا تعصب کرو کہ فتویٰ بھی آپ نہ پوچھو، تو یقیناً ایک عامی آدمی کو فتویٰ پوچھنے سے اس لیے روکا جائے گا، اس لیے نہیں روکا جا رہا ہے کہ ہم متعصب ہیں حنفی مذہب میں کہ کسی شافعی مسلک کے امام سے فتویٰ نہ پوچھا جائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلک ہی کی کتابوں کو جانتا ہے، اپنے مسلک ہی کے جزیات کو جانتا ہے۔ اب جب اس سے کوئی حنفی پوچھتا ہے تو وہ شافعی المسلک ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس حنفی مذہب کی کتابیں ہی نہ ہو، یا حنفی مذہب کی ان کتابوں کا یا ان مسالک میں کیا دلیلیں ہیں اس کو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ایک عامی آدمی جب ایک شافعی مفتی سے پوچھے گا تو شوافے کے دلائل اور اصول وغیرہ الگ ہے، حنفیوں کے الگ ہے، یہ بتلائے گا، تو امکان ہے کہ حنفی یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ بتلاتا ہے اور آپ کا اپنے مسلک کے مطابق ہے۔ یہ تمیز کرنا کہ ہمارے مذہب اور ان مذہب میں کیا ہے یہ ہر عامی بلکہ عامی مولوی کا بھی کام نہیں ہے، یہ انہی حضرات کا کام ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں ایک مسئلے کے اوپر مفقود الخبر کے مسئلے کے اندر آپ نے جو فتویٰ لگایا، اور اس طرح کے دوسرے مسائل کے اندر علماء نے عصر حاضر میں بھی دوسرے ائمہ کے مسئلے پر فتویٰ دیا۔ اسی طرح آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کچھ مسائل کے اندر مجلہ کے اندر اس طرح کی پریشانی پیش آئی، مسائل شریعہ میں احناف کی کتابوں میں اس وقت کے مفتی حضرات کو قسطنطنیہ کے، تو پھر ان حضرات نے یہ کیا کہ آپس میں مشورہ کیا اور پھر اس کے بعد مجلہ کو ترتیب دیا، اور اس کے اندر کچھ مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کو چھوڑ کر دلائل کی روشنی کے اندر دوسرے مسلک کو قبول کیا۔ حضرت تھانوی نے جیسے کیا اس طرح انہوں نے بھی کیا، لیکن ہر مولوی کو یہ اجازت دے دی جائے یا ہر عامی کو اجازت دے دی جائے، عامی تو بیچارہ بہت دور رہا، مولویوں کا بھی کام نہیں ہے، اپنے مسلک کے دلائل معلوم نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے مدارس کے اندر جو چاروں ائمہ کے مسلک پر کیا حکم ہوتا ہے حدیث شریف کے اوپر، ان چاروں ائمہ کے یہاں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جس طالب علم کو اپنے مسلک کے متعلق معلوم نہ ہو وہ چاروں مسالک کا کہاں سے یاد رکھے گا، لیکن بڑی بڑی چیزیں تھوڑی کچھ معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ تو فراغت کے بعد اس طرح کی بحثوں پر گفتگو کرنا ہوتی ہے، فراغت کے موقع پر، یعنی تھوڑا وسیع اس کا مطالعہ بھی ہو گیا ہو اور وہ اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر آئے تو اس میں علی وجہ البصیرت وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مذہب میں اتنا متعصب نہ ہو جایا جائے، یہ شاہ صاحب جو فرمانا چاہتے ہیں من وجہ یہ ضروری ہے،
لیکن مذہب میں متعصب کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا یہ باتیں ہر عامی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی ہے، ہر مولوی کو معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے شاہ صاحب کی بات ان حضرات کے لیے ہے، خود شاہ صاحب کے لیے ہے. کسی مسئلے میں اگر ان کو دلائل صواب کے معلوم ہوئے، جیسے کئی مسائل میں انہوں نے کیا ہے، تو ان کے حق میں گنجائش ہے. یہ پھر ایک دوسرے مسئلے کی طرف رجوع ہو رہا ہے کہ آیا تقلید واجب ہے یا نہیں، اور ہے تو کن کے لیے کن کے لیے نہیں، اور یہ دونوں حضرات اسی پر تو گفتگو کرتے ہیں. اس لیے ان کے حق کی بات الگ ہے. وَلَيْسَ مَحَلُّهُ فِي مَنْ لَا يَدِينُ إِلَّا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. تقلید کی حرمت کے یہ مواقع ذکر کیے. اب تقلید کی حرمت کے وہ مواقع جو مواقع نہیں ہیں اور وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی نفی بھی کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ. تقلید کی حرمت کا یہ محل نہیں ہے. فی من لا يدین الا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يتخذ حلالا الا ما حل اللہ ورسولہ. جو مجتہد اور مفتی جتنے بھی ہوتے ہیں سارے حضرات یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے، وہ حلال کا اعتقاد وہی کریں گے جو ما حل اللہ ہوگا، ما حل الرسول ہوگا. اس لیے ان کی باتوں کی تقلید ضروری ہوگی، جیسے شاہ ولی اللہ نے کئی مواقع پر فرمایا. اسی طرح لیکن لما لم یکن له علم بما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدمی جو اللہ و رسول ہی کی باتیں سمجھنا چاہتا ہے، اسی پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اتنا علم نہیں ہے. ولا بطریق الجمع بین المختلفات من کلامہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے جو مشکلات آئی، مشکلات الحدیث، ان میں سے مختلف کلمات کے درمیان جمع کرنا، تطبیق دینا استنباط کے طور پر، یہ اس کے بیچارے کے بس میں نہیں ہے. تو اتبع عالما راشدا، ابھی جو میں نے عبارت ذکر کی وہی ہے. وہ کسی عالم راشد کی اتباع کرتا ہے کہ وہ درست ہے اس بات کے اندر جس کو وہ کہہ رہا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہی. فَإِنْ ظَهَرَ خِلَافَ مَا يَظُنُّهُ أَقْلَى مِنْ طَاعَتِهِ. لیکن جب وہ اپنے اس عالم کے متعلق جن کی مسائل شرعیہ میں وہ تقلید کر رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ فتویٰ انہوں نے جو کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، تو فوراً اس کی تقلید چھوڑ دے. شاہ ولی اللہ یہ فرما دے من غیر جدال ولا اصرار، بغیر کسی جھگڑا کیے ہوئے اور بغیر کسی اصرار کی فوراً اس کی تقلید ترک کر دیتا ہے، تو اس کے لیے اس کی تقلید جائز ہے. یعنی تقلید وہاں مطلق نہیں ہوئی، لیکن عمومی طور پر یہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بالفرض و تقدیر امکانی شکلیں ذکر کرتے ہیں. عام متن عملی دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے. جن مجتہدین سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، جن ائمہ سے پوچھا جا رہا ہے، یہ حضرات رات دن کتاب و سنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو خود اپنے مسلک میں بھی ہوتا ہے کبھی کہ کسی مسئلے کے اندر الگ الگ اقوال ہے اور نیا مسئلہ ہے، تو اب کچھ علماء اس طرف جا رہے ہیں، کچھ علماء اس طرف جا رہے ہیں. یہ کیوں گئے؟ ہر ایک کے سامنے دلیل کی قوت جیسی آئی اس کے مطابق اس نے کیا، تو اس میں ان کو معاف کیا جائے گا. آپ کو جن کی بات قابل اعتماد لگے اس مفتی کے فتوے پر آپ عمل کیجئے، لیکن دونوں کے فتوے اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے. یہ بھی اسلامی فقہ اکیڈمی کا جو سیمینار ہوا اور اس کے اندر جب کسی مسئلے میں ایک ہی مذہب کے اندر الگ الگ اقوال آ جائیں یا کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرتے ہوئے کوئی فتویٰ دیا جائے لیکن اس کے اصول اور ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے، تو پھر ہمارے لیے اتنی گنجائش ہو گئی کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے اس دوسرے مفتی صاحب کے قول پر جو انہوں نے تقلید سے الگ ہٹ کر انہوں نے افتاء علی مذہب الغیر دیا ہے، اور آپ کو اس مسئلے میں ان کی بات پر اطمینان ہے تو آپ ان کی بات پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے حضرات جو مسلک کی باتیں کرتے ہیں ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بڑی بھاری بات ہے، آسان نہیں ہے. اپنے مذہب کے اصول اور قواعد میں ہی زندگیاں کھپ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ سوجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، تو آپ کیسے تمیز کر سکیں گے دو ائمہ کے اقوال اور دو ائمہ کے اصول؟ ان کے اصول میں کیا فرق ہے، ان کی استخراج کی کیفیتوں میں کیا فرق ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا پڑے گا، امام مالک کو، امام احمد کو پڑھنا پڑے گا. یہاں تو ابھی خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت اور فقہی طور و طریق اور امام صاحب کے استنباطات کے کیا طریقے ہیں اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں. صاحبین کا اختلاف ہوا تو آخر وہ کیوں کیا فرق پڑا اور کن بنیادوں پر صاحبین کے یہاں الاصل عند ابی حنیفہ اور اصل عند ابی یوسف کیوں ہوا، اس کی علم تک نہیں جانتے. اس کے لیے تقویم الادلہ کے مصنف بننا ضروری ہوگا، اس کے بعد اس کی سوجھ بوجھ ہوگی. فَإِنْ ظَهَرَ خِلَافَ مَا يَظُنُّ أَقْلَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ ذِرْ. اچھا آگے
فہذا کیف ینکر احد، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کا آدمی جو کتاب و سنت کی خلاف فتویٰ دیتا ہے اور آپ کو محسوس ہو گیا تو آپ کیسے اس کی نفی کریں گے، کیسے انکار کریں گے؟ یعنی اس کی تقلید نہیں کرنا ہے تو عدم تقلید سے کون انکار کرے گا؟ سبھی کہیں گے کہ بھائی ان کی تقلید نہیں کی جائے گی. فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے اب جب ہم لوگ کسی کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ہم یہ سمجھ کر ہی کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم ان کا گہرا ہے. دنیاوی اعتبار سے جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈاکٹر سے دوائی لاتے ہیں اور بیماری بڑھتی ہے تو کسی بڑے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں یا پہلے سے ہی بڑے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، تو دین اور شریعت میں بھی ایسا ہوگا کہ جو کتاب و سنت کا زیادہ بصیرت رکھنے والا عالم ہوگا، آپ اپنے معاملات اور اپنے دوسرے معاشرتی مسائل میں بھی کتاب و سنت کی طرف جانا ہے. اور خاص کر کے نئے مسائل ہے، یقینی طور پر ہے، نیا آپریشن ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کا ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں. ایک دو آپریشن کیے ہو اس کے پاس نہیں جائیں گے، تو نئے مفتیوں کے پاس اس قسم کے مسائل کے اندر جو ابھی نئے نئے فارغ ہے اور جن کو کسی ماہر مفتی کی صحبت نہیں ملی ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کا علم اچھلتا کودتا ہوگا، وہ ابھی سکونت پذیر نہیں ہوگا. اور سکونت پذیر جو علوم ہوتے ہیں وہ سوچ کر اور بڑی گہرائی کے بعد جواب دیتے ہیں، بہت کچھ اس کے متعلقات کا مطالعہ کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں. خیر آگے شاہ صاحب فرماتے وقال ایضا تقلید المجتہد علی وجہین، مجتہد کی تقلید دو اعتبار سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ان یکون من اتباع روایتی دلالتا، روایت کا اتباع کرنا ہے دلالتاً. کیوں؟ فإن الجاہل لا یستطیع بنفسہ التتبع والاستنباط. ایک جاہل آدمی، اس کو جب ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنی ہے، اس کو جو بیچارے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ایک صاحب وہیں مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حاجیوں کو لا حرج والی روایت بتلا رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا مطلب نہیں ہے، ہمارے یہاں امام صاحب کے یہاں وجوب ہے. اس وقت ابھی فقہی سیمیناروں کا فتویٰ بھی نہیں آیا تھا. میں 1997 کی 97-98 کی بات کرتا ہوں، جب بڑی آگ لگی تھی مینا کے اندر. تو اس سال ہم لوگ حج کے لیے گئے. انہوں نے یہ جملہ جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا 4 ہی آدمی دین سمجھے ہیں؟ تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ 4 کی قید لگا کر حضرت بروز میں ہی مجتہد مطلق 5ویں پیدا ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ 5ویں امام. اس کے بعد ان کو مزہ آیا مولویوں کو دیکھ کر. ڈاکٹروں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، مولوی کو ایک صاحب تھے، کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھے تھے شادی کا، اور وہ مجھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں طلاق کا. میں نے کہا ذرا شرم آنی چاہیے، نکاح میں بیٹھے ہیں طلاق کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پرسن اللہ کا مسئلہ تھا اور وہ خود بہت پرانے وکیل تھے، بڑی عمر کے تھے. میں نے کہا کھانے کا دسترخوان ہی ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی بحثیں یہاں کی جائے. آپ اپنی کوئی آپ کا اصیل کوئی اگر آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر آیا تو آپ آفس میں بلاتے ہو، تو آپ کو بھی اس مسئلے میں گفتگو کرنی ہو تو ماٹلی والا کے آفس میں دارالفتہ میں آئیے، وہاں مفتی صاحب سے اطمینان سے مسئلہ پوچھیے. اس کے بعد سے ایک اور صاحب بھی تھے، ان کو مزہ ہی آتا تھا مولویوں سے مسئلے پوچھنے کا، خالی پوچھنے ہی کا، عمل کرنے کا نہیں. انہوں نے بھی اس طرح کی ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، سارا مجمع لگا ہوا تھا، باتیں ادھر ادھر کی گپے سپے ہو رہے تھے اور انہوں نے مسئلہ چھیڑا. میں نے کہا ابھی جواب نہیں دیا جائے گا، آپ کو آنا پڑے گا مدرسے میں جب درسگاہ چالو ہو اور اس وقت مفتی صاحب کے پاس، اور اس وقت آپ کا جواب دیا جائے گا. یہ مجلسیں ایسی نہیں ہے کہ جہاں کتاب و سنت کی باتیں کی جائیں. خیر تو مجھے بتلانا ہے، کبھی کبھار کچھ کچی پکی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اور پھر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسوں کا جواب تو اسی طرح بھی کبھی کبھار دینا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ دین اور شریعت کی اہمیت سمجھے. اور وہ آنے والے نہیں اپنے وقت میں، لوگ اپنے اپنے اوقات کا اعتبار کرتے ہیں. مغرب بعد کا وقت ہمارا مطالعے کا ہوتا ہے اور شہر کے لوگ مغرب بعد ہی فارغ ہوتے ہیں اور ان کے عشاء بعد کھانے والے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تو پرانے دیہاتی ہے، مغرب بعد کھانے والے. تو ایک صاحب 1-2 مرتبہ آئے، میں نے کہا یہ مسئلہ پوچھنے کا یہ وقت نہیں ہے، ہمارا مطالعہ کا بھی وقت ہے اور کھانے کا بھی وقت ہے. آپ اپنا وقت جو آفس کا ہوتا ہے، تجارت کا ہوتا ہے، اس وقت میں تشریف لائیے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی طلب ہے. طلب آپ کو آپ کے مسئلے کی ہے اور ہمارے اوقات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہمارے علمی تقاضے اور کھانے کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے آپ کی وجہ سے. تو ایسے آتے رہے تو پریشانی ہو جائے. تو اس قسم کی بھی تھوڑی اصول اور ضابطے بھی تھوڑے رکھنے چاہیے. فتویٰ کے اصول اور ضابطوں میں اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہے، بے وقت مسئلہ پوچھا جائے، وراثت کا اہم مسئلہ ہے، طلاق کا اہم مسئلہ ہے، فون پر پوچھا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہے. فإن الجاہل لا یستطیع بنفسہ التتبع والاستنباط، جاہل تتبع اور استنباط نہیں کر سکتا ہے، اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتا ہے. تو فکان وظیفتہ، اس کا وظیفہ، اس کا عمل یہی ہوگا کہ کسی فقیہ کو پوچھے ما حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کذا، اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے.
اگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صراحتاً معلوم ہے تب تو وہ ذکر کرے گا، اور اگر صراحتاً روایت نہیں ہے یا ائمہ کرام اور ائمہ مجتہدین یا محدثین نے اس کو کتاب و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی کے اندر دیا ہے جواب، تو وہ بھی جاننا آپ کو ضروری ہوگا۔ فَإِذَا أَخْبَرَهُ تَبِعَهُ، ایک صاحب ہے غیر مقلد، 3 طلاق کے مسئلے میں انہوں نے مسئلہ پوچھا، اس وقت سوال کیا تھا تو ایک حنفی کی طرف سے نام منسوب کر کے، اس لیے کہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنا نام لکھ کر سوال کرے، کتنا ہی پھیلانا ہوتا ہے تو نام ظاہر ہو جائے، تو انہوں نے سوال پوچھا 3 طلاق کے سلسلے میں، کتاب و سنت کی دونوں کی دلیلیں ہم نے پیش کی۔ اب حدیث شریف کے اوپر تو ان کو کلام وہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہم کو معلوم تھا کہ پوچھنے والا چاہے حنفی کا نام لکھا ہے لیکن ہے سائل غیر مقلد۔ پھر اس کے بعد ہم نے حنفی مسلک کے اعتبار سے جواب لکھا، دوبارہ ان کا سوال آیا کہ میں نے آپ کو مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے حنفی مذہب کے مطابق جواب دیا۔ میں نے کہا پوچھنے والے حنفی ہے یہ مجھے معلوم ہے، اگر آپ کے نام سے کسی اور نے سوال پوچھا ہے تو وہ دوبارہ سوال پوچھے اپنے نام سے تو غیر مقلدین کے یہاں کیا فتویٰ ہے وہ ان کو میں جواب دوں گا۔ ہم ایسے بھی نہیں ہے کہ شافعی مسئلہ پوچھے اور حنفی اعتبار سے بتلائیں، نہیں معلوم ہوگا تو کہہ دیں گے کہ شافعی امام سے ہی پوچھ لیجیے آپ کے ائمہ سے، اور اگر معلوم ہے کتابوں سے کہ شوافی کے یہاں یہ ہے تو وہ جواب دیں گے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے یہاں اس مسئلے کا کیا جواب ہے، ان کی کتابیں ہیں ہمارے پاس تو ان کی روشنی میں ان کو جواب دیں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ صحیح حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے، تو ہم نے ان کو کہا کہ بات بہت اچھی ہے، یہ جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی وہ سب صحیح ہی ہے، لیکن اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ صحیح کی تعریف قرآن کریم میں، یعنی صحیح حدیث کی تعریف قرآن کریم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے نقل کر کے پہلے پیش کیجئے، تو اس کی روشنی میں ہم صحیح روایت کو پیش کریں گے، قیامت کی صبح تک بتلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو اصطلاحات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی فرمائی ہے، یہ آپ کے خادموں نے، محدثین نے اس کو ترتیب دیا ہے، اصولیین اور مجتہدین حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منقح کرنے کے لیے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ جو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت کی اصطلاح ہے۔ ایک مرتبہ کنکاریا میں غیر مقلدین اور جماعت اسلامی والے حضرات کے سلسلے میں ائمہ کو، سارے مدارس کے علماء کو جمع کیا تھا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا بقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید وہ بھی تشریف لائے، لیکن وہ دیر سے دوپہر کو آئے، تو حضرت نے مجھے پوچھا کہ صبح میں کیا ہوا، اور حضرت کی عادت تھی مذاق کی، تو فرمایا کہ اتنا چھوٹا سا ایک مولوی، مولانا حبیب صاحب کی طرف اشارہ کیا جماعت اسلامی والے، اس نے گجرات کی اتنے سارے مولویوں کو، وہ تو ان کی مولانا کی تھوڑی مزاح والے عادت، اس کے بعد مولانا نے جب بیان شروع کیا تو فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے کتاب و سنت کے ٹیمپریچر کو ہمارے سامنے واضح کر کے بتلایا کہ حدیث شریف میں یہ لفظ ہے لیکن اس سے کیا حکم نکلتا ہے۔ محدثین اور مجتہدین نے یہ جو بڑا کارنامہ انجام دیا، مولانا نے ایک جملہ فرمایا بہت شاندار کہ بھیک مانگتے رہو گے قیامت کی صبح تک، لیکن ایسی چیزیں دوسرے کسی کے یہاں نہیں ملے گی۔ یہ ان ائمہ مجتہدین نے کتاب و سنت میں غور و فکر کیا، ایک روایت دے کر فتوے نہیں دیے ہمارے غیر مقلدین کی طرح، بلکہ مختلف روایتوں کے مجموعے اور پھر اس کے بعد وجوہ ترجیحات وغیرہ کے سارے اصول اور ضابطوں کی روشنی کے اندر۔ اس لیے عصر حاضر میں یہی مناسب ہے، عامی کے لیے تو ہے ہی اور بھی دوسرے حضرات کے لیے۔ میں نے ان صاحب کو کہا کہ آپ نے تقلید نہیں کی ائمہ اربعہ کی، جبکہ شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ کے جو حوالے دیتے ہوئے تو مقلد ہے دونوں حضرات۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی خود اپنے آپ کو حنبلی المسلک قرار دیتے ہیں، اور سعودی کے جو ہندوستان سے گئے ہوئے مولوی ہے، پاکستان سے گئے ہوئے مولوی ہے، وہ عجیب و غریب انداز سے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، اب تو تھوڑے ٹھنڈے پڑے، پہلے بہت کچھ اس طرح کیا۔ تو یہ فَإِذَا أَخْبَرَهُ تَبِعَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمایا کتاب و سنت سے صراحتاً یا دلالتاً ائمہ کی طرف سے اس کو ذکر کرے، سواء ان کا نام، اسی لیے فرمانے شاہ ولی اللہ، چاہے تو یہ ماخوذ ہو صریح نص سے یا مستنبط منہ ہو او مقیساً علی النصوص، یا نصوص پر قیاس۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ مجتہدین ہی کا کام ہے، یہ غیر مقلدین حضرات تو کر نہیں سکتے ہیں۔ فَكُلُّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ دَلَالَةً۔ اور خود ہم دیکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک طرف اللہ پاک نے حدیث مبارکہ میں آپ کو طول یاد عطا فرمایا، تو اصول فقہ میں بھی حجت اللہ اور دوسری آپ کے جو کتابیں ہیں ان کی روشنی کے اندر علماء کرام نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ کیا ہے اس کو مرتب اور مدون شکل میں پیش کیا۔ امام بخاری کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، ہم نے اس کو دوسری کتابوں کی روشنی کے اندر اردو میں جامع پہنایا، اردو کا جامع پہنایا اور اس کو لکھا۔
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات کتنے ان علوم میں بھی ماہر ہیں. اب جب ان علوم کو زائد کہا جائے، ان علوم کے اوپر اشکالات اور اعتراض کیے جائیں اور بغیر ان علوم کے پڑھے ہوئے صرف کتاب و سنت کی سری عبارتوں کو ظاہریہ کی طرح پیش کرنا چاہیں تو مقاصد شریعت کے اندر کیلانی صاحب اور اسی طریقے سے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو اسحاق الشاطبی کئی مثالیں پیش کرتے ہیں ظاہریہ کی، جب صرف نصوص کے ظاہر پر ہی جمود کر لیا جائے اور اسی طرح نصوص کے معنی میں اتنا عموم کر دیا جائے جیسے عصر حاضر کے دانشور ہر مسئلہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کتاب و سنت سے مل ہی جاتا ہے بغیر استدلال اور استنباط کے دور دور کی لے آتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں تو خیر فکل ذالک راجع الی روایت عنہ، جو سری عبادت سے ذکر کریں گے وہ بھی اور مستنبط ذکر کریں گے، مقیس قیاس کر کے جو علماء نے چیزیں ذکر کی یہ سب حدیث شریف سے ثابت. اس لیے ائمہ مجتہدین نے جو مسائل ذکر کیے یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اللہ پاک نے یہ اس امت کے لیے. ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کا تعلق اگرچہ جماعت اسلامی سے تھا لیکن کچھ چیزیں وہ ایسی عجیب و غریب فرماتے تھے، اسی میں انہوں نے کتاب نہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کے ڈاکٹر اسرار عالم صاحب ہے، وہ خود بھی ایک اسرار ہے علی گڑھ کے. انہوں نے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال کو ذکر کیا اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی. اس میں ایک بات بنیادی بہت اچھی لکھی کہ یہودیوں کی 2000 سالہ تاریخ کا انہوں نے ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سما کے بعد، اس سے پہلے کا تو تھا ہی، کتاب اللہ نے سب ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک کا بھی ان کا جو حال تھا وہ ذکر کیا. ڈاکٹر اسرار عالم صاحب نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا اور امت محمدیہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا. عیسائیت کو تو انہوں نے ثالث و ثلاثہ میں تبدیل کر دیا، امت محمدیہ کو بھی شیعہ سنی میں تقسیم کیا، لیکن پھر بھی دین باقی رہا. اس سلسلے میں اسرار عالم صاحب کہتے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی 4 صدی تک میں تدوین کی شکل میں اس طرح مرتب ہو کر آ گیا کہ انہوں نے لاکھ کوششیں کی عیسائیت کی طرف دین اسلام کو بدلنے کی، لیکن یہ 3 ہمارے محفوظ قلعے تھے. کتاب اللہ کی تفسیر علماء کر چکے تھے، احادیث نبویہ کی تشریحات اور اس کی جمع و تدوین وغیرہ، صحت سقم وغیرہ پر کلام کر چکے تھے. آیت قرآنی میں بھی ناسخ و منسوخ وغیرہ جتنے علوم قرآنی ہے، اصول تفسیر ہے، ان سب کو بھی وہ حضرات نقل کر چکے تھے اور فقہ کا ذخیرہ تو اتنا وسیع اور چھوڑ چکے تھے 3ری-4 صدی تک میں کہ بعد والے حضرات نے انہی کو بنیاد بنا کر 4 صدی ہجری میں آخر کیوں ائمہ کی طرف سے 5ویں امام کو رد کر دیا گیا اور مجتہد مطلق کا دروازہ کیوں بند کیا گیا کہ اب تک جو مجتہد مطلق ہوئے ہیں انہوں نے اتنا دروازہ وسیع و عریض کر لیا ہے کہ کبھی یہ امت دوسروں کے یہاں بھیک مانگنے نہیں جائے گی. خیر، تو وقد اتفقت الامت علی صحته قرنا بعد قرن، امت متفق ہو چکی ہے ان کی صحت کے اوپر. یہ جو استدلالات اور استنباط کا ایک وسیع اور ایک دروازہ ہے، شاہ صاحب نے خود اس کو پڑھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ائمہ سے پڑھا. یہ اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہوئی یہ پڑھی گئی اور قرن بعد قرن یہ امت تک آئی. وامار هذا التقلید ان يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقا للسنه، اور اس تقلید کی نشانی ہے کہ اس کا عمل مجتہد کے قول کے مطابق اس لیے ہو رہا ہے کہ مجتہد نے موافقت کی ہے کتاب و سنت کی. اس شرط پر پہلے بھی عبارت آ چکی ہے. والوجه الثاني ان يظن بفقيه انه لا يمكن ان يخطئ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ فقیہ کے متعلق یہ بھی معلوم کیا جائے کہ اگر وہ اپنے اجتہاد سے کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو درستگی کا تو ہے ہی لیکن خطا کا احتمال بھی ممکن ہے. لیکن اگر یہ سمجھ لے کہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. خیر، کما قال فی مواضع العام یجب علیہ تقلید العالم اذا کان یعتمد علی فتواه. شاہ صاحب نے کئی الگ الگ مواقع پر الگ الگ عبارتیں ذکر کی ہے. ان عبارتوں کو بیچ میں سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا تو احمد رضا خان صاحب کی طرف پھر ہر بات کا الگ الگ مطلب نکلے گا. اور اگر پوری سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس لیے میں افتاء کے طلباء سے ذکر کروں گا کہ شاہ صاحب کی یہ کتابیں جو ہے ان کو مکمل پڑھا جائے تاکہ ہمیں بھی خود اس سے کچھ تو حاصل کرنا ہے. کتاب و سنت کی طرف ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے. اجتہاد اور استنباط میں صرف ہم فقہی کتابوں ہی کی طرف نہ جائے، قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں بھی جائے. اور غیر مقلدین حضرات کو بھی شاہ صاحب کی یہ عبارت مکمل اگر معلوم ہوگی تو یہ اس کی تمیز کر سکیں گے. بیچ میں سے کاٹ کر اپنے مذہب کی لے لیں گے تو یہی کہیں گے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی بہت مخالفت کی. لیکن غیر مقلدین میں بھی کچھ حضرات ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین ہیں. جیسے ہمارے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے شاہ صاحب کی بہت سی چیزوں میں تعریف فرمائی، لیکن ان کے تصوف پر ان کو چیر ہو گئی کہ شاہ صاحب اس
مستحیل مطلق کے منصب پر پہنچ رہے تھے، لیکن پھر صاحب بھی اس راہ پر گئے، اس راہ پر اگلے لوگ گئے، اس لیے کہ سب کو رد کرنے کے بعد ہی تو اپنا نمبر آنے والا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ کہا، فلاں کے متعلق یہ کہا، عمر بن عبدالعزیز کے متعلق یہ کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اپنی بات اچھی ہے آپ کی تو امت خود بخود لے گی۔ خیر، تو یہاں بتلانا ہے کہ صاحب کی عبارتوں میں بھی اس طریقے سے کریں گے تو ہم اپنے مطلب کی بھی لے آ سکتے ہیں، اپنے مطلب کی، اور وہ بھی اپنے مطلب کی لے آئیں گے، لیکن جب مکمل وضاحت کے ساتھ پوری بات آئے گی تو دونوں کو اعتدال کی تعلیم صاحب دے رہے ہیں۔ وجوہ استحسان التقیید بالمذاہب الاربعۃ المشہورہ، یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ ائمہ اربعہ کے مذہب کی تقلید صاحب نے فرمائی، تقلید کے صرف جواز ہی کے قائل نہیں بلکہ اس کے جواز پر اجماع نقل کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قد اجتمعت الامة ان من يقتد به منها على جواز تقلیدها الى يومنا هذا هذه المذاهب الاربعہ، یہ چار جو مذہب ہے المدونہ المحررہ جن کی تدوین ہو چکی ہے، تحریر ہو چکی ہے، وفی ذلک من المصالح ما لا يخفى، ان چار ائمہ کی تقلید میں جو شرعی مصلحت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ خاص کر کے صاحب فرماتے ہیں فی هذه الايام التي قصورت فيها الهمم جدا، اس زمانے میں جبکہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو چکی ہے، قصر ہو چکا ہے، علماء میں جب یہ ہوا ہے تو عوام کل انام کو تو کوئی پڑی نہیں ہے کتاب و سنت کی، وہ اشربت النفوس الہوا، اور دوسرا اس کے ساتھ یورپ سے جو الحاد اور لادینیت کا ایک سیلاب آیا ہے جس نے ہوائے نفسانی کے اوپر محبت کے جو مقامات تھے، محبت کے جو تعلقات تھے، باپ بیٹے کے، ماں بیٹی کے، ماں بیٹی کے، اس کے اندر جب درار آ چکی ہے، اور اس کے اندر بھی کورونا کی بیماری میں لوگوں نے دیکھا ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد نے اپنی بیوی کو ایک صاحب نے چھوڑا، ابھی ایک دو دن پہلے ایک صاحب نے بتلایا گئے ہی نہیں اس کے پاس، تو یہ اشرفت من نفوس الہوا، خواہشات کی بنیاد کے اوپر یہ جو اس طرح کی چیز چلی ہے، وعذب کل ذی رأی برأیہ، اور ہر ایک رائے والا اپنی رائے کے اوپر عجب کر رہا ہے، میں نے جو فتویٰ دیا، میں نے جو مسئلہ بتلایا، میں نے جو بات کہی، چھوٹا چوزا بھی اپنی بات منوانے کے لیے کیا کرتا ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی دنیا جس کے اندر ہوائے نفسانی کا بھی لوگ شکار ہے اور اپنی بات پر اڑ جانا، تو یقینی بات ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کی باتیں آپ غیر مقلدین کی عبارتیں دیکھیں، کتنا کچھ کلام اور جواب دیا جائے ان کو، لیکن کہیں نہ کہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 70 سے اوپر سال ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے بد زبان فرقہ اگر کوئی ہے تو یہ حضرات ہے۔ ائمہ کے متعلق کیا بولنا، کیا نہ بولنا، اور ان کو کیا سمجھنا، اس قسم کی چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد خود اس جماعت کے افراد میں سے بطالوی صاحب یا نذیر حسین صاحب اور دوسرے حضرات بھی، قنوج والے، یہ اس طرح کے جتنے حضرات ہیں یہ پھر بعد میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک راہ ایسی تکلیف کی، ان کی رسی آپ نے ایسی ڈھیلی کر دی کہ پھر اس کے بعد اب آپ کے قابو میں بھی نہیں ہے، جب آپ کی بات بھی نہیں، آپ کی کیا قابو میں، امام بخاری کے قابو میں وہ نہیں ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ایک صاحب کو میں نے پیش کی اور یہ کہا کہ باب من اجازت طلاق الثلاث، اجازت کا لفظ امام بخاری استعمال فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ تو مکروہ بھی فرماتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاق، لیکن امام بخاری تو اجازت کا لفظ لا رہے ہیں اور آیت کے عموم سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی بھی کچھ باتیں ہم نہیں مانتے، میں نے کہا وہی نہیں مانتے ہیں جو آپ کے مطلب کے خلاف ہے، جو مانتے ہیں وہ احناف کے خلاف ہونے کی بنیاد پر آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے، لیکن وہاں بھی وہ نہیں ہے بات۔ خیر، تو ائمہ اربعہ کی تقلید، ایک دو چیزیں الگ الگ ہے، ائمہ اربعہ کی تقلید پر اتفاق، 5واں کوئی امام نہیں، اور دوسرا مسئلہ کسی ایک امام ہی کو جب آپ نے مان لیا تو اسی ایک امام کی تقلید کی جائے، ادھر ادھر نہ جایا جائے، عوام کے لیے اور عوام علماء کے لیے تو جائز ہی نہیں، عوام علماء میں کہہ رہا ہوں جو حضرات مجتہدین ہے وہ جب اس مسئلے میں حرج دیکھیں اور پھر وہ افتعال مذہب الغیر شرائط کے ساتھ کریں، اور اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفرادی رائے نہ ہو، اجتماعی طور پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا تو اس کے اندر امت کے لیے راحت ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر آپ فتویٰ دیں گے بھی اور چاہے آپ کی رائے کے اندر اس جگہ پر دوسرے ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کی رائے آپ کی بن رہی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، لیکن آپ فتنہ میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ دوسرے مفتی کے پاس جائے گا، تیسرے مفتی کے پاس، اور وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ اس مسئلے میں حرمت ہے اور آپ نے حلت کی، یا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ نشانہ بن جائیں گے۔ امام بخاری سے اس کی بھی عبرت لینی ہے، کچھ مسائل کے اندر آپ نے اس طرح کیا تو ضاقت علیہ الارض بما رحبت کا مصداق ہوئے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح ہے، اس لیے ضروری ہے ائمہ اربعہ پر ہی اکتفا کیا جائے. وفی کتاب ہی عقد الجید فی مسائل الاجتہاد والتقلید، اور آپ کی کتاب جو اجتہاد و تقلید کے مسائل پر عقد الجید جو آپ نے لکھی، وضع بابا مستقلا فی هذا الموضوع وبسط الکلام فیہ، بہت تفصیل سے کلام کیا. فقال، اور اسی میں فرمایا باب تاکید الاخذ بهذه المذاهب الاربعہ والتشدید فی ترکیہا، ان مذاہب اربعہ کو لینا ہے، پانچویں مذہب میں نہیں جانا ہے. شاہ صاحب نے تاکید بتلائی اور اس کے ترک کرنے پر شدت سے ناراض ہوئے ہیں، والخروج عنہا، اس سے نکلنے کے اوپر. ہاں، جو ائمہ ہے ان کو ان ائمہ یعنی جو اللہ پاک نے جن کو متبحر فی العلم بنایا ہے، مجتہد فی المذہب ہے، اس کو یہ ساری اپنے مذہب کے اعتبار سے گنجائشیں ہیں کہ وہ راجح قول کو اور غیر راجح قول کے درمیان تمیز کر کے راجح کو ترجیح دے، یہ ان کا کام ہے. لیکن عام مولوی حضرات اور عام اہل علم، عام عوام الناس، ان کا تو یہی مسئلہ ہے. وَعْلَمْ أَنَّ فِي الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ، شریعت مطہرہ کی ایک بہت بڑی مصلحت ہے. وَفِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا كُلُّهَا مَفْسَدَةٌ كَبِيرَةٌ، اور ان تمام کو اور اس سے اعراض کرنے کے اندر بہت بڑا مفسدہ ہے. چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مودودی صاحب نے جب ان کو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرنی تھی اور رسائل و مسائل کے انداز کے اندر اپنے فتوے دینے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں شامی اور عالمگیری کا محتاج نہیں ہوں، میں حنفیت شافیت کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، میں تو دین اسلام. تو آپ کی صلاحیت تو اتنی بناؤ، آپ تو سوم چہر ان کا درجہ پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد قافیہ قدوری تک آپ کی تعلیم ہے، اس کے بعد الاستاذ المودودی بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفصیل ہے. اور اسی طریقے سے وہ حضرات بھی جو عوام الناس ہے اردو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس سے بحث کرنے مولویوں کے پاس آتے ہیں. مولوی عربی کی عبارت بولے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ مناظرہ باب مفاعلہ سے ہے، لیکن کبھی کبھار جواب دینا بھی پڑتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے، جبکہ یہ کہا جائے کہ یہ جو کچھ آپ نے جس کو سکھلایا ان کو لے کر آؤ، تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں ان کے درجے کا نہیں ہوں کہ مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکوں گا. پہلی وجہ بتلا دیں، اجتماع الامت علی الاعتماد علی السلف فی معرفت الشریعہ، امت نے سلف کے علوم کے اوپر اعتماد کیا اور عقل بھی اس کے حسن کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے مگر نقل سے اور استنباط. نقل تو کتاب و سنت ہے، اور اس نقل کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، مستنبط کا کام ہے. والنقل لا يستقيم الا بلفظ امن كانوا قبلنا بالاتصال، اور نقل درست نہیں ہوتا ہے آپ کب کریں گے؟ روایتوں میں تسلسل آیا محدثین کے یہاں، تبھی تو یہ حدیث ہم تک پہنچی. علوم میں بھی امام ابو حنیفہ سے امام ابو یوسف امام محمد نے لیا، پھر ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں میں. حدیث شریف میں بھی ہم لوگ جو اپنی سند بتلاتے ہیں، تو نقل اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ متصل آئے. اگر بیچ میں آپ یہ کہو کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا میں مجلس میں موجود تھا، تو یہ تو آپ کی بات جھوٹی ہوگی. شاہ صاحب نے فرمایا اتنا آپ بولو گے تو اتنے پر اعتماد نہیں کر لیں گے، فوراً پوچھا جائے گا کون سی کتاب میں شاہ صاحب نے اس کو فرمایا، عبارت بتلاؤ. تو یقینی بات ہے کہ جو علوم ہم تک آئے ہیں منتقل در منتقل ہوتے ہوئے ہم تک آئے ہیں، اس نے ہمارے لیے اتصال سند کو محفوظ رکھا. اسی لیے ہندوستان میں تو رواج نہیں ہے. کویت کے وزارت اوقاف سے ایک صاحب آئے تھے 5-10 سال پہلے اور وہ سند مانگتے تھے، تو بخاری مسلم کی سند تو ہم دے دیتے تھے، لیکن پھر کہتے تھے کہ آپ کی مشکات کی سند، آپ کی ریاض الصالحین کی سند، اور علماء میں چونکہ اس کا رواج ہے. اسی طریقے سے ہمارے علماء ماوراء النہر اور افغانستان کے علماء میں ہم نے قدوری پڑھی تو اتنا کافی نہیں ہے، امام قدوری تک اپنی سند لوگ پہنچاتے ہیں. جب کوششیں ہوتی ہے اور اس طرح کی سند الاسناد، یہ سند سے ہی دین کا تعلق ہوتا ہے. لولا الاسناد لقال من قال ما لقال من شاء ما لقال من قال ما شاء. اس لیے ایک تو سند سے اتصال ہوا، اس نے یہ پہنچایا فائدہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے یا بیچ کے انقطاع سے کرنے میں جھوٹ کا صاحبہ ہوتا ہے، یہ پوری بات آپ نقل کر دیں. والاستنباط لابد من معرفت مذاہب المتقدمین، اور استنباط کے لیے ضروری ہے متقدمین کے مذاہب کو جاننا، تاکہ آدمی ان کے تمام کے اقوال سے باہر نہ نکلے اور فیخرق الاجماع، خارق اجماع وہ ثابت نہ ہو جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی چیز، اور اسی لیے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج کل لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، ایک امام کا یہ قول دوسرے امام کا یہ قول، اس طرح کا مجموعہ ملا کر دین اور شریعت میں اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ بڑی پریشان کن ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فلسفیانہ انداز میں سمجھایا ہے. اجتہاد و تقلید کی آپ کے رسالے کے اندر بہت شاندار فرمایا ہے. اسی طریقے سے اور بھی دوسرے حضرات نے مسائل کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبلی جو آنند کے اندر کسی زمانے میں شیخ الحدیث تھے اور گجرات میں جن کے بیانات ان کے اور مولانا دوسرے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے اور دارالعلوم کنٹھاریا میں پہلے ساتھ انہوں نے خانقاہ بھی چلائی. مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی ہمارے والد صاحب ان کا کثرت سے ذکر کرتے علاقے میں ہوتا تھا کہ جبار صاحب کا بیان ہے. خیر تو مولانا اسماعیل صاحب نے تقلید کے اوپر انہوں نے بھی پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وَإِسْتَعِينُ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ كُلٍّ بِمَنْ سَبَقَهُ اور وہ اس میں مدد لیتے ہیں ہر اپنے ما قبل کے علماء کی. محدثین کی ضرورت آتی ہے, لغویین کی ضرورت آتی ہے, ہر چیز میں تقلید ہوتی ہے. لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّنَاعَاتِ لَمْ تَتَيَسَّرْ لِأَحَدٍ إِلَّا بِمُلَازَمَةِ أَهْلِهَا تمام کاریگری کے کام دنیاوی آدمی کو میسر نہیں ہوتے ہیں مگر اس کے اہل, اس کا جو صلاحیت والا ہوتا ہے استاد, اس کی ملازمت. خالی اکیلے کافی نہیں, یہ ملازمت کا لفظ فرمایا. اس لیے ملازمت آن لائن سے نہیں ہوتی ہے لیکن مجبوری کے درجے میں یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے. آپ اس کو ملازمت کا درجہ سمجھ کر مسلسل محنت کریں گے تو خود بخود ہو جائے گا. وغیر ذالک نادر لم یقع اس کے علاوہ بھی جو چیزیں نادر ہے جو واقع نہیں ہوئی. فلا بد ان یکون اقاویل السلف مرویۃ بالاسناد الصحیح بس ضروری ہے کہ سلف کے اقوال جو مروی ہے صحیح سند کے ساتھ یا مدون ہے ان کی مشہور کتابوں میں او مخدومۃ ببیان الراجح وتخصیص العام وتقلید مطلقی والجمع بین المذاہب ونحوها یہ بھی سب جاننا ضروری ہے. سلف نے راجح اور مرجوح کے درمیان کس طرح فرق کر کے اس سے خدمت حاصل کی, عام اور خاص کے درمیان تخصیص تو کس طرح کی ہے, مطلق کو مقید کس طرح کیا, مطلق اور مقید کرنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو انہوں نے کیا. بین المختلف ونحوها اسی طرح والجمع بین مختلف دلیلیں پیش کی گئی, مختلف باتیں پیش کی گئی تو ائمہ نے کس طرح جمع کیا. حدیثوں کا بھی جمع آپ سن چکے ہیں ترجیحات میں. وَإِلَّا لَمْ يَصِحُّ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهَا ورنہ تو ان پر اعتماد ہی صحیح نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے سلف پر اعتماد کی بنیاد پر ہی دین کی یہ باتیں ہم تک پہنچی ہے. ان حضرات کا یہ تسلسل ہے. بہیر الدین خان صاحب ایک چیز فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کیوں زیادہ کامیاب ہوئے, اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات جو ان کے ساتھ شریک تھے, ان حضرات نے ایک دو مدرسوں پر اکتفا نہیں کیا, دیوبند بھی, سہارنپور بھی, شاہی مراد آباد بھی اور بھی دوسرے کئی مدارس کا. اور پھر ان کے بعد یہ گزشتہ 150 سال سے تسلسل چلا علماء کا. پوری دنیا بھر کے اندر مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ کا جال بچھایا گیا. یہ جو نیٹ ورک قائم ہوا اس نے علماء دیوبند کو یہ فائدہ پہنچایا کہ تسلسل سے یہ علم اللہ کے بندوں تک پہنچ رہا ہے. اتنی مسلسل خدمات اور محنتوں نے آج یہ دین دیا کہ اتنے فقہا, اتنے مفتی حضرات, اتنے محدثین پیدا ہو رہے ہیں, اتنے علوم شریعہ کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں. ایک جگہ سے نہیں, مختلف مواقع سے یہ الگ الگ انفرادی حضرات کی محنتیں اجتماعی شکل میں آئی تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈھانچہ پیدا ہوا. تبلیغی جماعت کو بھی سب سے بڑا فائدہ ہوا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو مسجد کا اسٹرکچر مل گیا اور ہر جگہ مسجدیں تھیں. انہوں نے اپنا میدان بنایا مسجد تو ان کو مستقل مراکز کی بھی ضرورت نہیں پڑی شروع میں. پھر اس کے بعد کوئی مخصوص جگہ ہوئی, ضرورت کے پیش نظر کیا. ورنہ یہ کیوں ہوا تھا, علماء کرام کی محنتوں سے مدارس اسلامیہ اور مساجد قرآنیہ. پھر انہی مدارس سے سیاسی علماء بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا, مجتہدین بھی ہوئے جنہوں نے فقہ فتاوی کی دنیا کو آباد کیا, محدثین بھی پیدا ہوئے. اس طریقے سے مختلف علوم و فنون کے داعی پیدا ہوئے, لکھنے والے پیدا ہوئے, ادیب و غریب. اتنی ساری محنتیں بیک وقت جو ہوئی الگ الگ انفرادی, اس نے اجتماعی شکل میں یہ دیا. جب یہ صرف 150 سالہ علماء دیوبند کی ان محنتوں کا نتیجہ یہ ہے تو 1400 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, طبع تابعین حضرات نے بھی جو کیا, یقینی بات ہے کہ یہ بھی اسی ترتیب سے ہوا. وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ. اب یہ مذاہب اربعہ ہی صفت میں ہے کہ ان کے یہاں جزیات کا, قواعد کا, اصول کا ایک پورا یہ بڑا ہوا ہے. آپ کو کہہ چکا ہوں میں, امام اوزاعی کے قول پر عمل کرنا ہے نہیں کر سکتے, حسن بصری کی مسلک پر ہمیں چلنا ہے تو کہاں سے چلیں گے, کوئی چیز ہے ہی نہیں. دو چار اقوال سے کوئی مذہب ثابت نہیں ہوتا ہے. دوسری وجہ انه لم تبق الا هذه المذاهب, جب یہی 4 مذاہب باقی رہے تو اب ان کی اتباع کرنا ہی سواد اعظم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو, والخروج عنها خروجا عن سواد الاعظم, یہ ساتھ فرما رہے ہیں. ہمارے غیر مقلدین حضرات ان عبارتوں کو صاف وضاحت کے ساتھ سنیں
اور اس سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنا ہے. اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تاکید کا باتباع السواد الاعظم، اور سواد اعظم سے مراد عوام الناس کی بھیڑ نہیں ہے، اہل علم، اہل صلاح، اہل تقویٰ کی جو جماعتیں ہیں وہ مراد ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو دین کے اوپر قائم ہے، یہ سب سواد اعظم میں ہے. تیسری وجہ عدم جواز الاعتماد علی قول احد، کسی کے قول پر اعتماد کی عدم جواز. کیوں؟ لطول الزمان، کسی عبارت میں آپ نے دیکھ لیا کہ امام اوزاعی نے یہ فرمایا. اب یہ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والے امام حسن بصری نے یہ فرمایا 1200 سال پہلے. اب آپ کو کیا معلوم کہ حسن بصری نے کون سی کتاب میں فرمایا، یا ان سے نقل کرنے والا کون ہے، اس سے نقل کرنے والا کون؟ جب یہ تسلسل نہیں رہا، انقطاع ہو گیا، تو یقیناً بیچ میں دوسری باتیں ادھر ادھر بھی ہوگی. اس لیے کہ جب تسلسل نہیں ہے، اگر تسلسل ہوتا تو کسی ایک کی عبارت میں کوئی ذرا کچھ ہوتا تو دوسرا کہتا کہ نہیں یہ عبارت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. اس لیے کہ ایک دو سننے والے نہیں ہیں، ہزاروں سننے والے ہیں، ہزاروں نقل کرنے والے ہیں. حنفی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک عبارت ایک جگہ پر نقل ہوئی، شافعی نے نقل کی، بدائے کی، تو دوسرے کسی نے نقل کی، وہاں بھی وہ ہے. اور اگر نسخے کا تھوڑا فرق ہوا تو دوسرے حضرات اس کو واضح بھی کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہی حال احادیث کا، تسلسل نے یہ کیا. ان ائمہ سے اب تک ہمارے تک آنے میں بہت سارے حضرات کی محنتیں اس کے اوپر لگی، اور اب وہ حضرات جو ائمہ اربعہ کے علاوہ ہے، اتنا زمانہ لمبا ہو چکا ہے، بعود العہد، حضرت حسن بصری سے ہمارا زمانہ دور ہو گیا، وہ تزیل امانات، اور آج کا زمانہ ہے جب اصل عبارت ہی ان سے محفوظ کرنے والوں نے نہیں کی، اب اچانک کوئی کہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. حتیٰ ینسبہ الی بعض من اشتہر من السلف بالصدق والدیانۃ والامانۃ، یہاں تک کہ اس کو منسوب کیا جائے، یعنی کیسے کیا جائے؟ جب جو سلف صدق اور دیانت اور امانت میں مشہور تھے، جیسے میں نے نام لیے. اب سعید ابن مسیب، دو چار باتیں تو روایتوں میں ملتی ہے، بخاری سے ہم کو ملتی ہے، لیکن پورا سعید ابن مسیب کا مطلب اور مذہب متعین کرنا یہ مشکل، اس لیے کہ یہ تسلسل نہیں ہے، چند چیزوں میں ہے. اما صریحا بنسبت ینسبہ او دلالتن، یا تو صریح کوئی عبارت ہے جو ان کی طرف منسوب ہو رہے یا دلالتن. وقضا عدم جواز الاعتماد علی قول من لا ندری هل جمع شروط الاستحال ام لا، اسی طریقے سے یہ بھی متعین کرنا ضروری ہوگا کہ جن کے قول کو نقل کیا جاتا ہے آیا وہ مستحیل مطلق کی شرطیں ان میں پائی گئی یا نہیں. امام بخاری پر یہی بحث چلی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستحیل مطلق تھے. کچھ حضرات منتصب بھی کہ فلاں نے صاحب کا انتصاب کیا. ہمارے کچھ محدثین نے ہندوستان پاکستان کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مستحیل مطلق ہونے سے انکار کرنے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غیر مقلدین ان کے مطلب پر چلیں گے. اور کچھ علماء نے کہا بھی، ابھی موجود ہی بھی ہو ہندوستان میں، انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلک ہے اور ان کی جو کتاب میں انہوں نے جو کچھ چیزیں ذکر کی، اسی کو اختیار کر لیا جائے. تو نہ امام بخاری کے شاگردوں نے اختیار کیا، نہ شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا، نہ آج کے زمانے میں. کچھ باتیں شاہ ولی اللہ صاحب نے امام بخاری کے متعلق لکھی ضرور، لیکن عملاً یہ مشکل تھا، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق تھے، اور کوئی فرق نہیں ہے. مجتہد بننے کے لیے مقلد پہلے بننا پڑتا ہے، اور پھر وہ مجتہدانہ شان پیدا ہوتی ہے. مقلد کا مفہوم وہ نہیں جو بعد میں اصطلاحی ہوا، لیکن یہ کہ کسی کی شاگردگی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا ہے، اس لیے اگر امام بخاری کو مجتہد مطلق کہیں تو بہت اچھی بات ہے. امام بخاری نے تو غیر مقلدین کا رد خود ہی کر دیا ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اقوال نقل کیے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے. ان اقوال کو نقل کر کے انہوں نے بتلایا کہ میں اکیلا سب کچھ کافی نہیں ہوں، ان بزرگوں کے اقوال کو لے کر بھی میں فتوے متعین کرتا ہوں. تو یہی تو تقلید ہوئی ائمہ کی. اس لیے مستحید مطلق ہونے کے باوجود انہوں نے ائمہ سے اپنا دامن نہیں چھوڑا ہے. یہ حضرات تو اپنا دامن چھڑوانا چاہتے ہیں. ومن هذه الوجوه ايضا ما قال الامام في شرح على معطل الامام مالك متكلما في عظمه الائمه الاربعه وسعه علمهم. انہی وجوہات سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معطل امام مالک کی 2 شرحیں لکھی ہے، مصفا بھی ہے، مصوبہ بھی ہے. تو اس میں آپ نے یہ لکھا وبالجملة ان هؤلاء الائمه الاربعه علمهم محيط بجميع العالم. ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محیط فرمایا تھا پورے عالم میں، اور بھی جمیل عالم بھی کہہ سکتے ہیں. تمام علماء سے اللہ نے ان کو بڑھ چڑھ کر بنایا. خیر یہاں تو عالم ہی لیکن مراد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تاکید فرمائی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ایک کتاب آپ کے
اوپر واٹس اپ کی گئی ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی. اس کتاب کے بعد آئندہ کل انشاءاللہ جو مضمون باقی ہے اس کے بعد اس کتاب کا بھی آغاز کیا جائے گا، اس لیے اس کو بھی اپنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے اس کو.